اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورۃ العصر ہے اور واو جو ہے یہ حرف قسمیہ ہے، یعنی جب کسی بات پر قسم کھاتے ہیں تو اس کے لیے واو استعمال کرتے ہیں۔ والعصر، عصر کہتے ہیں زمانے کو، وہ دور جو بالخصوص گزر رہا ہو۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں عصر حاضر، یعنی جو دور چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کھا کے کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، ان الانسان والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان یقیناً خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے، محفوظ رہیں گے جو ایمان لائے، وعمل الصالحات، اور عمل صالح کیے، اچھے نیک اعمال کیے، وہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ یہ خسارہ دنیا کا نہیں، آخرت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے۔ عمل صالح کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اپنے معاملات کی اصلاح کریں گے، یہ عمل صالح ہے۔ تو ان کی آخرت سنور جائے گی، آخرت کے خسارے سے وہ بچ جائیں گے۔ دنیا میں خسارے کی بات نہیں ہے، دنیا میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی آزمائش کے لیے ہے، اور یہاں جو بھی آئے گا آزمائش سے گزرے گا۔ سب سے بڑی آزمائش تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس بات پہ آزمایا ہے کہ وہ کس کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، کس کو اپنا رب مانتا ہے اور کس کی بندگی کرتا ہے، کس کا حکم بجا لاتا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑی آزمائش جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ خلق الموت والحیات، اللہ نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے اور موت کو بھی، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے، جانچنا چاہتا ہے آزمائش میں کہ تو کون ہے تم میں سے جو اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اچھے عمل وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بندہ کرے گا، وہ اچھے عمل ہے۔ تو یہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ ایک بڑی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کی آزمائش میں ڈالا ہے، اور اسی کے اوپر فیصلہ ہونا ہے آخرت میں۔ جو اللہ کی ڈالی ہوئی اس آزمائش میں پورا اترے گا، ثابت قدم رہے گا، اس کے لیے کامیابی ہے، باقی کامیابی کسی کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر،
دوسری جگہ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان خسارے میں ہے. کیوں ہے؟ اس لیے خسارے میں ہے کہ وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے. اس رب کی جس نے اس کو پیدا کیا، اس کا کوئی حق تو نہیں تھا کہ اللہ اسے انسان بناتا، جانور بھی بنا سکتا تھا. یہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ جانور بنا سکتا تھا، کیڑے مکوڑے بنا دیتا، لیکن اللہ نے احسان کیا، اسے وہ مخلوق بنایا جو سب سے زیادہ عزت والی ہے، بنی آدم، جسے اللہ نے عزت دی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی، عزت والا بنایا. کتنا احسان ہے اس کا. تو اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کے مطابق بندہ اپنے ایمان، اپنے عقائد، اپنے معاملات کی اصلاح کر لے. اگر نہیں کرے گا تو اس کے لیے خسارہ ہے. دیکھیں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں. اللہ نے آدم کو تخلیق کیا، پیدا کیا، اس نے اپنی روح میں سے پھونک دیا اور کہا کہ جاؤ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، کھاؤ پیو، عیش کرو. جنت میں تمہارے لیے کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، بیماری نہیں ہے. جنت میں زوال نہیں ہے. جنت میں بڑھاپا نہیں ہے، جوانی رہے گا بندہ. وہاں بڑھاپا قریب بھی نہیں پھٹکے گا. جنت میں کوئی دکھ پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا نہ ہوگا. جنت میں کسی سے لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ نہیں ہوگی. جنت میں کوئی بدماشی نہیں ہوگی، جیسے یہاں بدماشی ہوتی ہے نا، علاقے کا بدماش ہے. کوئی اپنے علاقے کا، گاؤں کا وڈیرا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، بدماش ہے. لیکن جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی غم نہیں، پریشانی نہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، عیش کی زندگی آدم اور حوا گزار رہے تھے. آدم اور ان کی بیوی کھا پی رہے تھے، جنت کے مزے لے رہے تھے. اللہ نے ان کو یہ حکم جاری کیا کہ عیش کرو، بس اس درخت کے پاس نہ جانا، اس درخت کو نہ چکھنا، یا اس درخت کے پھل کو نہ چکھنا. فتکون من الظالمین، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. منع بھی کیا اور تنبیہ بھی کر دی کہ تم ظالم ہو جاؤ گے. لیکن انسان ہے، غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے. آدم نے غلطی کی، خطا کی، شیطان کے بہکاوے میں آئے. اس نے لالچ دیا. اس نے کہا کہ اے آدم، تم دونوں کو اللہ نے اس لیے درخت کے پاس جانے سے منع کیا ہے کہ تم نے اگر وہ چکھ لیا تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی، لا زوال زندگی. آدم اور ان کی بیوی اس بہکاوے میں آ گئے. ہمیشہ کی زندگی کا لالچ دیا اس نے، اور انہوں نے جا کے درخت کو چکھ لیا، اس کا پھل کھا لیا.
اور ظالموں میں سے ہو گئے۔ اس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو جنت سے نکال دیا۔ اس کی پاداش میں حبوط آدم کا واقعہ پیش آیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اب زمین میں رہو، وہیں تمہارا جینا ہے، وہیں تمہارا مرنا ہے۔ بھیج دیا زمین میں، اب اٹھاؤ مشقت، دکھ بیماری جھیلو، پریشانی جھیلو، قتل و غارت گری کا سامنا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ ہم نے دنیا میں بھیجا اسی لیے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے بتا دیا تھا کہ تمہیں جانچے گا، اللہ آزمائے گا چند چیزوں میں، من الخوف، خوف کی حالت میں مبتلا کرے گا۔ دنیا میں جنت میں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ زمین میں آنے کے بعد اب ہر علاقے میں بدمعاشی چل رہی ہے، ہر علاقے کا اپنی غنڈہ گردی ہے۔ جنت میں تو ایسا نہیں تھا۔ اب تم دنیا میں جاؤ، مشقت کرو اور ساری زندگی آٹے چاول کا بھاؤ معلوم کرتے پھرو۔ اب دیکھیں نا ہماری زندگی کی جو گزر رہی ہے، آٹے چاول کا بھاؤ معلوم کرتے کرتے گزر رہی ہے۔ ہم نے تو یہی دیکھا اپنی زندگی میں کہ جی چاول اتنے کا تھا، اتنے کلو ہو گیا، آٹا اتنے کلو، چینی کا یہ بہت چل رہا ہے، غریب آدمی کہاں جائے؟ تو اللہ نے بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ مشقت اٹھاؤ، تکلیف میں جاؤ۔ تم نے اس آسائش کو ٹھکرا دیا اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اللہ فرماتا ہے فنسی آدم بھول گیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم میں عزم کی کمی دیکھی۔ اللہ فرماتا ہے فعصیٰ آدم ربہ فغویٰ، آدم نے رب کی نافرمانی کی اور بہک گیا۔ اس کی پاداش میں پھر اللہ نے آدم کو کلمات سکھائے، اس پر رحم کیا۔ کیوں رحم کیا؟ کہ آدم پشیمان ہوا اپنی غلطی پر کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، لیکن شیطان پشیمان نہیں ہوا، اپنی غلطی پر اکڑ گیا، شیطان اکڑ گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان نے اپنے رب کی نافرمانی کی، تکبر کیا، عقل میں آ گیا، گھمنڈ میں آ گیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ لیکن آدم کافر نہیں ہوا، غلطی ہوئی، نافرمانی کی، کافر نہیں ہوا۔ کافر وہ ہوتا ہے جو عقل جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، اللہ کے مقابلے میں گھمنڈ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کافر۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ آدم پہ اللہ نے رحم کیا، ان کی بیوی پر، اور ان کو توبہ کے کلمات سکھایا۔ فرمایا فتلقى آدم من ربه بکلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ بس سیکھ لیے آدم اور حوا نے اپنے رب سے چند کلمات اور انہوں نے توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توبہ قبول کی اللہ نے، اور پھر انہیں معاف کر دیا۔
اور پھر دنیا میں بھیج دیا کہ اب تمہاری جو زندگی ہے یہ ایک محدود زندگی ہے، چند سالوں کی ہے، 40 50 60 سال 100 سال یا اس سے زیادہ عمر رہی ہوگی۔ جیسے نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال آتی ہے قرآن کے اندر، لیکن اس کے بعد بھی تو مرنا ہے، اور یہ زندگی کے دن گزر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ میں نے اپنی زندگی 64 سال، اب میں 64 سال کراس کرنے والا ہوں، 65 سال میں داخل ہو جاؤں گا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں رات کو سویا صبح اٹھا ہوں، اور یہ گزرے ہوئے 65 سال ایسا لگتا ہے جیسے میں خواب میں تھا، غنودگی میں تھا، ایسے گزر گئے۔ جو گزر گئے اس کے اوپر پچھتاوا ہے کہ وہ کچھ کیے بغیر گزر گئے، وقت خالی نکل گیا۔ اگر ہم اس وقت کا فائدہ اٹھاتے تو یہی سرمایہ ہمارے لیے ہے جو آخرت میں کام آنے والا ہے۔ دنیا کا سرمایہ تو رہ جائے گا یہیں پر، کتنا بھی کمائے۔ بہرحال تو آدم نے انکار کیا، ابلیس نے انکار کیا، آدم نے انکار نہیں کیا۔ آدم سے غلطی ہوئی، بھول چوک ہو گئی، وہ نافرمانی کر بیٹھا، پھر اس نے رجوع کیا، توبہ کی، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے کہا اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا کہ ایک بندہ اس دنیا سے جائے اور اللہ کی نافرمانی لے کر، اللہ کی ناراضگی لے کے دنیا سے جائے، اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہوگا۔ تو زندگی کے دو مقصد بیان کر دیے، ان الانسان لربہ لکنود، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کامیابی کے دو طریقے بتا دیے، یہ کامیابی کی کنجی ہے، بندہ ایمان لائے اور عمل صالح سے زندگی گزارے۔ ہاں یاد آیا، یہ جو آدم اور حوا نے دعا کی تھی یہ قرآن میں اللہ نے بتائی ہے، کلمات بھی اللہ نے سکھائے۔ دیکھیں اللہ کا رحم، آدم اور حوا کو کلمات بھی اللہ نے سکھائے کہ ان کلمات سے توبہ کرو، لیکن آپ اٹھا کے دیکھیں فضائل ذکر تبلیغی جماعت والوں کی، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ آدم نے توبہ کی اور کہا کہ اے اللہ محمد کے واسطے، محمد کے صدقے میں تو ہماری مغفرت کر دے۔ لیکن قرآن نے کہ کیا دعا بتائی ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دیکھیں اس میں براہ راست اللہ کو پکارا گیا ہے، اللہ سے دعا کی گئی ہے، ربنا اے ہمارے رب، نہ محمد ہے، نہ ان کا صدقہ ہے، نہ واسطہ ہے، کسی کا صدقہ ہے نہ واسطہ ہے۔ آدم اور حوا نے کسی کا صدقہ نہیں دیا کہ اے اللہ تجھے فلاں بندے کا صدقہ، اس کا واسطہ، جبریل کا واسطہ، میکائیل کا واسطہ، نہیں، ربنا اے ہمارے رب۔ اور فضائل اعمال تبلیغ والے کیا لکھا ہے کہ محمد کے صدقے، محمد کے وسیلے سے آدم نے دعا کی تو اللہ نے معاف کیا۔ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے قرآن میں اور تبلیغی نصاب فضائل اعمال کے، فضائل ذکر کے اندر کتنا بڑا ڈفرینس ہے۔ ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف
ان کے من گھڑت ان کے بزرگوں کے واقعات ہیں، ان کی داستانیں حکایات ہیں۔ ایک طرف توحید ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ایک طرف کفر ہے، شرک ہے۔ اے اللہ محمد کے واسطے، محمد کے صدقے میں میری خطا معاف کر دے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے۔ کوئی اگر بندہ جانچے، کتاب اللہ کو سامنے رکھے اور فضائل اعمال اٹھا کے ایک طرف رکھے، وہ بھی پڑھتا جائے، یہ بھی پڑھتا جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ پڑھتا جا، نصیحت حاصل کرتا جا، اور ان کے کفر شرک دیکھتا جا اور شرماتا جا کہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال کہاں ضائع کر دیے، برباد کر دیے۔ دیکھیں ڈھکا چھپا کفر نہیں ہے، کھلا کھلا اوپن۔ بندہ دیکھیں، بندہ جب کوئی جرم کرتا ہے نا تو اس کو تھوڑا سا ڈھانپتا ہے، چھپاتا ہے۔ ایک سے ایک بڑے سے بڑا مجرم، چور، ڈاکو بھی اپنے ایپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تو بھائی ایک بالکل اعلانیہ، علل اعلان، بستی کہتے ہیں، بستی بستی، قریہ قریہ ہم گھومتے ہیں۔ یہ سکھانے کے لیے گھومتے کہ اللہ کا کفر کریں، اللہ کی کتاب کو جھٹلائیں، فضائل اعمال، فضائل ذکر کے اوپر ایمان لے آئیں۔ یہ ہے تمہارا دین، یہ تبلیغ ہے تمہاری، یہ ہے تمہارا اسلام۔ تمہارا دیکھیے، انسان آزمائش میں ڈالا گیا، خسارے میں ڈالا گیا، اور سب سے بڑی آزمائش انسان کی یہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب فیصلہ اس کے اوپر ہوگا، اللہ کی میزان میں وزن اس کا ہوگا، آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور جس کے پاس یہ نہیں ہوگا اس کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، کیونکہ راک ہے، راک کا تو کوئی وزن ہوتا نہیں ہے، وہی راک کا ڈھیر ہے، ایک ہوا چلی بکھر گئی، پوری راک بکھر جاتی ہے، اس کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ وزن تو ہوگا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور اسی کی آزمائش میں اللہ نے ڈالا ہے پوری انسانیت کو۔ اور پھر آدم کو نیچے اتار دیا، حضور آدم ہو گیا، آدم نکالا گیا جنت سے، زمین پہ اتار دیا گیا۔ لیکن اللہ نے انسان کو زمین پر بھیجنے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بے آسرا نہیں کیا، بلکہ دنیا برتنے کے لیے اللہ نے سامان بھی اتارا، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے فصلیں اگائیں، باغ اگائے، طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے برتنے کے لیے، کھانے کے لیے دی، زمین پہ بھیجا، یہاں پر سانس لینے کے لیے آکسیجن کی مقدار کر دی اللہ نے، انسان زندہ رہ سکے، چل پھر سکے، زمین کو متوازن بنا دیا کہ انسان اپنے بیلنس کے اوپر زمین کو چلتا ہے اور سیاروں پہ نہیں چل سکتا، اس پہ چل لیتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں دی اللہ نے۔ اللہ فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ انسان شمار تو کرے کہ اللہ نے کیا کچھ دیا اس کو، لا تحصوها، شمار کر ہی نہیں سکتا، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ایک بار، ایک ایک گناہ اللہ کے احسان کرے دبا ہوا ہے، لیکن انسان ہے کیا؟ ان الانسان لنفسہ لکنود، ان الانسان لفی خسر، ناشکرا ہے، خسارے میں ہے۔ تو اللہ نے سب کچھ دینے کے بعد آدم کو کہا جاؤ زمین پر رہو سہو،
لیکن ایک بات یاد رکھنا، فرمایا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ایک بات یاد رکھنا، ہدایت وہی ہوگی جو آسمان سے آئے گی، ہدایت وہی مانی جائے گی جو آفاقی ہوگی، ہدایت اور احکام وہی مانے جائیں گے جو اچھے معلّہ سے نازل ہوں گے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ ہدایات جو آسمان سے زمین کی طرف آئیں گی وہ ہدایت ہوں گی۔ قل انا ھدی اللہ ھو الھدی، جان لو کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ نے بھیجی ہے، جو آسمان سے آئی ہے وہی ہدایت ہے، باقی انسانوں کی بنائی ہوئی ہدایت کوئی ہدایت ہے۔ ہدایت وہ جو اللہ نے آدم کو یہ کہہ کے بھیجا ہے، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جب کبھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ خوف ہے نہ پریشانی ہوگی۔ اب یہ بنیادی چیز اللہ نے بتا دی کہ زمین پہ رہو، سب کچھ تمہارے لیے، لیکن میرے احکام کے مطابق، میرے حکم کے مطابق، اس لیے کہ تم مخلوق میری ہو، تم مخلوق میری ہو، الا لہ الخلق والامر، تم میری مخلوق ہو، میرے تخلیق کیا ہے، تم پر حکم بھی میرا چلے گا، تم پر فیصلہ بھی میرا چلے گا، کسی اور کا نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے فیصلے پر ان الحکم الا للہ، اللہ جو فیصلہ کرے گا اس فیصلے کے اوپر کسی مخلوق، کسی بشر کو اللہ نے اختیار دیا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر اپنا فیصلہ کرے، کہ وہ اللہ کے فیصلے پر اپنا فیصلہ نافذ کرے۔ اگر اللہ یہ کہہ دے کہ تم اللہ کو براہ راست پکارنا، کسی کے واسطہ وسیلے کے بغیر، یہ فیصلہ رب کا ہے، اس فیصلے کے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ انک میت وانہم میتون، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ انک لا تسمع الموتى، مردے نہیں سنتے۔ اب اللہ کے اس فیصلے پر کسی کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، یہ ہے توحید، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام جس میں بندہ خالص اللہ کا مسلم بن جائے، اللہ کا فرما بردار، مسلم کہتے ہیں فرما بردار۔ دیکھیں آپ کسی کی بھی اطاعت کر لیں، ماں باپ کی بھی اطاعت ہے، نبی کی بھی اطاعت ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن مسلم تم اللہ کے ہو، مسلم کس کے ہو؟ اللہ کے مسلم ہو، تو حکم بھی اسی کا چلے گا، مخلوق بھی اسی کی ہے، یہ ہے اصل یہ۔ اور ساری گڑبڑ جو ہے وہ یہی پر ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ آدم نے یہ دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور دوسری طرف فضائل اعمال، فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ آدم نے محمد کا واسطہ دیا تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اب بتائیے کہ حکم کس کا مانو گے؟ اللہ کا مانو گے یا مولانا زکریا کا، تبلیغی جماعت والوں کا، علماء دیوبند کا مانو گے؟ لیکن دین کتنا سمپل ہے، آسان ہے نا۔ وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے احسان کے بدلے احسان،
احسان کے بدلے احسان. اللہ کا جو احسان ہے اس کے بدلے اللہ کی شکر گزاری ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے. دنیا میں اگر کوئی احسان کرتا ہے تو ماں باپ سے بڑھ کر کسی کا احسان کسی پر نہیں ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرے ماں باپ جنہوں نے تجھے، تیری ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں تیرا بوجھ اٹھایا، تکلیف اٹھائی، دکھ بیماری اٹھائی، تیرا باپ تیرے لیے مشقت کرتا رہا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف بھی نہ کرنا، نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے کہنا اور دعا کرنا قال رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دیکھیں احسان کا بدلہ احسان ہے. ماں باپ نے احسان کیا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ناشکری نہ کرنا، معروف میں ان کی بات ماننا، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، معروف میں ان کی بات ماننا. اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر احسان کرنے والے ماں باپ بھی نہیں ہو سکتے، دنیا میں کوئی نہیں. تو اللہ کی نافرمانی میں ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں، کسی امیر کی اطاعت نہیں، کسی مولوی کی اطاعت نہیں، کسی مفتی کی اطاعت نہیں، کسی پیر کی اطاعت نہیں، اللہ کی نافرمانی میں. لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ، اللہ کی معصیت میں کسی کی بات نہیں مانی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی بڑا، تمہارا امیر، تمہارا کوئی بڑا اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، ولا سمع ولا طاعہ، نہ سننا ہے نہ ماننا ہے. تو دیکھیں جب ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہے اس سے بڑا احسان کسی کا نہیں ہوتا. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. احسان کرنے والے بہت سے ہوتے ہیں، ماں باپ سے بڑھ کے نہیں. کہا کہ ان کی بات بھی معروف میں ماننا، اللہ کے حکم کے خلاف نہ ماننا. تو بات کلیئر ہو گئی. اب تجزیہ کر لینا، آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ حکم کس کا چلے گا، دین کس کا چلے گا، احکامات کس سے مانے جائیں گے. وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ مانا جائے گا. اب اس کے خلاف جتنے بھی ہیں، بڑے بڑے نامور ہیں، کوئی پرواہ نہیں، ان کی بات نہیں ماننی ہے. ان کا کھلے عام انکار کرنا ہے کہ تم ہمارے رب کے مقابلے پر آ گئے. دیکھیں حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا ہوگا. دیکھیں قرآن کہتا ہے آدم کے بارے میں فَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. کتنی بڑی بات ہے. وہ بھائی وہ تو ہمارے جد امجد ہیں، ہم ان کے اولادیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے، وہ تو نبی ہے، دنیا کے پہلے انسان. اللہ کہہ رہا ہے فَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. یہ مولوی پیر یہ کیا چیز ہے؟ جب ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ آدم نے نافرمانی کی، بہک گیا، تو یہ جو کفر و شرک کرتے پھر رہے ہیں ان کے ساتھ کیوں رعایت کی جائے گی؟ ان کے ساتھ کیوں رعایت کی جائے گی جب ہم اپنے باپ کے ساتھ رعایت نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اب دنیا میں آئے ہیں نا، بھیجا اللہ نے، تو ہم اسی جنت کی تلاش میں ہیں جو ہم سے گم ہو گئی. ہم اس جنت کی تلاش میں ہیں کہ جہاں سے نکالے گئے تھے ہم وہیں جانا چاہتے ہیں. وہی ہمارا اصل ٹھکانہ ہے یا نہیں؟ تو وہ اصل ٹھکانہ کیسے ملے گا؟ کیسے پہنچیں گے وہاں؟ کیا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے؟ کیا اللہ کی ناشکری کریں گے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ان 2 ٹکے کے مولویوں کی بات مانیں گے تو پھر جنت کہاں سے ملے گی؟ دیکھیں یہ بات ابتدا میں واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی. ایک طرف اللہ کا حکم تھا فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ،
दूसरी तरफ इब्लीस ने कहा आदम से कि जाओ जब चख लो, तुम्हारे मजे आ जाएंगे, हमेशा की जिंदगी हासिल हो जाएगी। अब देखिए, एक तरफ अल्लाह का हुक्म था, एक तरफ इब्लीस का। अल्लाह ने दोनों बयान कर दी, कहा कि आदम यहाँ गलती कर गया। देखिए, जब तक गलती पता नहीं चलेगी तो गलती की इस्लाह नहीं होगी, जब तक बीमारी पता नहीं चलेगी इलाज नहीं होगा। ये तो सीधी सी बात है ना। हमारी बीमारी क्या है? हमारी बीमारी ये है कि हम अल्लाह के एहकाम के मुकाबले में पीरों मौलवियों के एहकामात के ऊपर तो मानते हैं और समझते हैं कि यही दीन है, यही इस्लाम है। ये सबसे बड़ा मेजर फॉल्ट है, ब्लंडर है जिसको हम कहते हैं, और यही सबसे बड़ा जुर्म है। देखिए, कायनात का सबसे बड़ा जुर्म है कि अल्लाह की नाफरमानी, किसी और की इताअत, अंजाम क्या हुआ, जन्नत से जमीन में भेज दिए गए। फिर अल्लाह का एहसान है, तौबा के दरवाजे खुले हुए, अल्लाह माफ करने वाला है। तो हमें अकड़ना नहीं है शैतान की तरह, गलती खता हो सकती है, अकड़ना नहीं है शैतान की तरह कि नहीं जी मैं गलत नहीं हो सकता, ये मेरा मौलवी गलत नहीं हो सकता, वो तो इतना बड़ा लावा है, उसके पास तो डिग्रियों के ढेर लगे हुए हैं, और इन मौलवियों ने इन्हीं डिग्रियों के ढेर में कुरान को दबा दिया है। भाई, ये कुरान जो है ना, इन मौलवियों की डिग्रियों के बोझ तले दम पे रह गया है। तो आप देखें, इब्तिदा में भी बता दिया कि अगर आदम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता तो क्या होता, हम जन्नत से न निकाले जाते, लेकिन निकाल दिए गए। अब हमें वापस अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल करते हुए जन्नत में दाखिल होने का रास्ता बनाना है, और ये रास्ता, ये वे है, वो ये है कि हम अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह का हुक्म मानें, अल्लाह की दी हुई हिदायत के मुताबिक अपने अकायद, अपने मामलात की इस्लाह करें। ये रास्ता है वापस जन्नत में जाने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अलबत्ता जहन्नम में जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है। वो क्या है? वो अल्लाह ने बता दिया आदम को, ए आदम, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से, मेरे पास से जब तुम्हारी तरफ कोई हिदायत की बात आए तो जो इस हिदायत को इख्तियार करेगा उसके लिए कोई खौफ नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, उसके लिए रास्ता बन जाएगा जन्नत में दाखिल होने का। और अगर ऐसा नहीं किया तो दुनिया में भी फंसोगे और उसके बाद फिर जहन्नम की आग है जहाँ से कोई छुटकारा नहीं होगा। ये वक्त है, मरने से पहले इंसान अपनी इस्लाह करे, तौबा करे, कोई और रास्ता नहीं है, पछतावा है इसके अलावा। तुम मानो अल्लाह का हुक्म, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, छोड़ दो इन पूरे मौलवियों को। अल्लाह ने हमें इनकी इताअत का हुक्म नहीं दिया कि हम अल्लाह की नाफरमानी में इनकी इताअत करें। लिहाजा अल्लाह को राज़ी करने का एक ही तरीक़ा है कि हम अल्लाह के अहकामात के ऊपर गैर मुतज़ल्ज़ल पुख्ता ईमान ले आए, अल्लाह की किताब के ऊपर हमारे अक़ाइद बने। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामिद नासिर हो। अक़ूलु क़ौली अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन।